اچھا بھائی، ڈیجیٹل آرٹ ورک بنانا حلال یا حرام؟ کیا NFT ڈیجیٹل آرٹ ورک بنانا اور اس کو بیچنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں یہ وعید نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالنے کا حکم دیں گے؟ دیکھیں، ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وہ تصویر میں ہے ہی نہیں کیونکہ اس کو قرار نہیں ہوتا۔ جب تصویر ہی نہیں ہے تو پھر مزاحات لخلق اللہ، کہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت والے احکام اس پر مرتب، یعنی وہ تو تصویر پر ہوتے ہیں نا، متوجہ ہوتے ہیں تصویر کی طرف۔ پہلے تصویر ہونا ثابت ہوگا، پھر اس کی طرف یہ احکام ہوں گے کہ مزاحات لخلق اللہ۔ تو یہ ان علماء کی رائے ہے جو ڈیجیٹل تصویر کو بالکل تصویر میں مانتے ہی نہیں ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ تصویر میں تو داخل ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تصویر میں داخل ہے اور جائز نہیں ہے۔ تو تینوں رائے ہیں، تو اس میں گنجائش والی رائے بھی ہے، احتیاط والی رائے بھی ہے۔ تو جس عالم کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کرے۔ تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ نہ بنائیں، لیکن اگر بنا رہے ہیں تو اس کو، چونکہ اہل حق علماء کا اس میں اختلاف ہے، بہت سے علماء جو اہل حق ہیں، پرہیزگار بھی ہیں اور علم میں بھی مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں یہ تصویر میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب وہ تصویر ہی نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں مزاحات لخلق اللہ اگر ہو بھی تو مزاحات لخلق اللہ ہمیشہ حرام نہیں ہوتی، وہ مزاحات لخلق اللہ حرام ہے جو تصویر میں ہو۔ بغیر پارٹیشن والی شادی میں شریک ہونا، ایسی شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے جس میں پارٹیشن اور پردہ نہ ہو؟ محمد عمیر لاہور سے۔ جائز نہیں ہے، گناہ ہے بالکل۔ ساس کو شہوت سے چھو لیا تو کیا حکم ہے؟ اپنی ساس کو اپنی بیوی سمجھ کر شہوت کے ساتھ چھونے سے کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ محمد عثمان سہارنپور سے۔ مسئلہ حیا کے خلاف ہے، لیکن یہ چونکہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، محرم رشتوں کی قدر ہوتی ہے، لیکن کہیں اگر ایسا ہو جائے، خدا نخواستہ جان بوجھ کر ساس کو چھوا ہو یا غلطی سے یا بھولے سے اور شہوت پیدا ہو گئی ہو، تو اصل مسئلہ تو یہ کچھ ڈیٹیل کے ساتھ، وہ ڈیٹیل بہت لمبی ہے، تو ایسے صورت میں اجمالی مسئلہ تو بتا دیتا ہوں، لیکن کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے، کسی قریبی ادارے میں جائے، پراپر دارالفتہ میں جائے، کسی ماہر مفتی سے رابطہ کرے اور پوری صورتحال ان کو بتائے کہ ہوا کیا ہے، اس کے بعد وہ فتویٰ دیں گے کہ بیوی حرام ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ تو جنرلی ایسا ہی ہے کہ اگر مرد اپنی ساس کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن قائم کر لیتا ہے، داماد اپنی ساس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی غلط تعلق قائم کر لیتا ہے اور اس میں شہوت بھی اس کو پیدا ہو جاتی ہے، تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہی ہے، لیکن ہر صورت میں نہیں ہوتی، چند کنڈیشن میں ہوتی ہے، چند کنڈیشن میں نہیں ہوتی۔ اب وہ کنڈیشن میں بتاؤں گا تو وہمیوں میں پہلے ہی بہت وہمی ہیں، اور زیادہ وہمی لوگ نہ پیدا ہو جائیں، کیونکہ پھر فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھ سے یوں ہوا تھا تو یوں ہوا تھا، تو لوگ بہت اس بارے میں وہمی اور اس میں ڈیٹیل ہے۔ تو اس میں خود سے فیصلہ ہرگز نہ کریں، بلکہ جائیں کسی دارالفتہ سے، کسی ماہر مفتی سے رابطہ کریں اور وہ جو فتویٰ دیں پھر اس پر عمل کریں۔ اچھا، یہ جو ساس کو شہوت سے چھونے والا مسئلہ ہے نا، اس میں لوگ الٹے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات بھی بہت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور تھا کہ جس کو طلاق ہو گئی؟ تو دیکھیں، کوئی کھڑے کھڑے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو طلاق تو پھر بھی ہو جاتی ہے، تو بیوی کا کوئی قصور ہے اس میں؟ تو طلاق واقع ہونے کے لیے اسلام میں بیوی کا قصور ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ڈیورس کا مرد کو حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ ہاں، کبھی وہ اختیار کا جائز استعمال کرتا ہے، کبھی ناجائز استعمال کرتا ہے۔ اکٹھی 3 دے دیتا ہے تو یہ ناجائز استعمال ہے، اس میں اس کو گناہ ملے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کے ہاتھ میں بندوق ہے تو کسی کو بھی گولی مار سکتا ہے۔ اب اس کا ایک جائز استعمال ہے کہ بھائی ڈاکوؤں کو گولی مارو، جو ظالموں سے لڑو، اور ایک ناجائز استعمال ہے کہ مظلوموں پہ اس کو فائر کرنا شروع کر دو۔ تو جب مظلوموں پہ کرو گے تو غلط ہے، اس کی سزا ملے گی، تو یہی ہاتھ طلاق کا ہے۔ تو اسی طرح کسی نے ساس کے ساتھ ایسا ریلیشن قائم کیا تو اس کو سزا ملے گی، کوڑے مارے جائیں گے، جو بھی اسلامی حکومت ہوگی، لیکن بیوی سے اس کا ریلیشن خراب ہو جائے گا۔ پھر میں بتا دوں، خود سے فیصلہ نہ کریں، اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے، بہت ساری تفصیل ہے۔ تو جب خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو تو وہ کسی قریبی مفتی سے، دارالفتہ سے رجوع کرے اور ان کے فتوے پر عمل کرے، وہ یعنی کیونکہ اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے جو بتانی پڑے گی، تو پھر وہ عالم جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہاں بیوی حرام ہوئی ہے یا نہیں حرام ہوئی ہے۔